کنفیوژن ہی کنفیوژن 19 فروری 2022 آج کل جتنی بھی سیاسی ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان میں پرچیوں پر لکھ کر بات چیت کی جاتی ہے اور ملاقات کے بعد وہ پرچیاں آگ کی نظر کر دی جاتی ہیں۔ بند کمروں میں ہونے والی ان ملاقاتوں میں اشاروں کنایوں میں باتیں کی جاتی ہیں جن کا جواب صرف ہاں یا نہ میں ہوتا ہے۔ سیاسی ملاقاتوں میں اشارے زیادہ اس لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، ایک تو دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، دوسرا جدید ٹیکنالوجی سے لیس ماڈرن گاڑیوں نے زیادہ بات چیت کرنے سے محتاط کر دیا ہے، جبکہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں یہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی۔ عوام کو جن سوالات کے ارد گرد گھمایا جا رہا ہے وہ یہ ہیں کہ موجودہ حکومت اپنی 5 سال کی مدت پوری کرے گی یا نہیں، عدم اعتماد ہوگا یا نہیں، صدارتی نظام آئے گا یا نہیں، آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع ہوگی یا نہیں، جنرل فیض حمید آرمی چیف بنیں گے یا نہیں، پنجاب اسمبلی میں عدم اعتماد آ رہا ہے یا نہیں، پنجاب میں اگلے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز ہوں گے یا نہیں، یا چودھری پرویز الہی ہوں گے، بلاول اور زرداری شہباز شریف سے ملنے کیوں آئے، اور تو اور آصف علی زرداری مولانا فضل الرحمان کیوں چودھری برادران کے گھر کے چکر لگا رہے ہیں، کیا معاملہ طے پا گئے، مریم نواز اس ملاقات میں کیوں موجود نہ تھی، بلاول اور زرداری کیا پیغام لے کر آئے، چین سے وزیر اعظم پاکستان کیا لے کر آئے، وزیر اعظم کا چین کے صدر نے استقبال کیوں نہ کیا، وزیر اعظم روس کے دورے پر کیوں جا رہے ہیں، وزیر اعظم صحافیوں کے بیرونی دوروں پر ساتھ کیوں نہیں لے کر جاتے، وزیر اعظم فارن فنڈنگ کیس میں نااہل تو نہیں ہو جائیں گے، ایم کیو ایم رہنما شہباز شریف اور پرویز الہی سے کیوں مل رہے ہیں، جہانگیر ترین گروپ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اون چودھری نے اپنے گھر میں سیاسی اکٹ کیوں کیا، مریم نواز ضمانت ہونے کے باوجود اتنی دبنگ باتیں کرتی ہیں، مریم نواز کے پیچھے کن قوتوں کا ہاتھ ہے، عمران خان کیوں آنے والے الیکشن سے پہلے شہباز شریف کو نااہل کرانے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، شہزاد اکبر کیوں ہٹایا گیا، فیصل واڈا کیوں نااہل ہوئے، سعودی وزیر داخلہ کے دورہ پاکستان کا مقصد کیا تھا، اس کے فوری بعد ایران کے وزیر داخلہ کو شیخ رشید نے پاکستان کے دورے کی دعوت کیوں دی، کیا پیپل پارٹی مسلم لیگ کا اجتماعی لانگ مارچ وہی سمراٹ لائے گا جو طاہر القادری عمران خان کا لانگ مارچ دھرنا لایا تھا، ایسے دھرنے حکمرانوں کی گردن سے سریہ نکالنے کے لیے دلوائے جاتے ہیں۔ آصف علی زرداری کا ایک الگ موضوع ہے، ڈالر کہاں جا کر رکے گا، مہنگائی کم ہوگی یا نہیں، پیٹرول کی قیمتیں کب کم ہوں گی، اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے حوالے سے اٹھائے گئے سوالات میں کتنی صداقت ہے، دہشت گردی کی نئی لہر پر کیسے قابو پایا جائے گا، ووٹ کو عزت دو والے بیانیہ کیا بنے گا، یہ وہ سوالات ہیں جو آج کل ہر زبان پر ہیں، لیکن ان سوالوں کے مستند جواب کسی کے پاس موجود نہیں، ہر کوئی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق پیش گوئیوں میں مصروف ہے۔ مجھے تو موجودہ صورتحال میں آنے والے الیکشن میں مقتدرہ کا شہباز شریف پر بہت زیادہ اعتماد نظر آ رہا ہے۔ موجودہ حکومت عشق و محبت کے نتیجے میں بنائی گئی تھی اور ہر کوئی جانتا ہے عشق و محبت میں ایک وقت کے بعد کنفیوژن ہی کنفیوژن باقی رہ جاتی ہے۔ آج کل ہر طرف کنفیوژن کا ماحول ہے کہ شاید ہم سے غلطی ہو گئی ہے لیکن ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، میری دانست میں حکومتیں بنانے اور گرانے والے جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں، لیکن جنرل ریٹائرڈ کیانی سے یہ اچھی پالیسی بنائی تھی کہ ہر حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے، ڈکولسوں سے حکومتیں نہیں چلا کرتی، افواہوں کے موسم میں ادارے کمزور ہو رہے ہیں، گرمیوں میں ٹھنڈے اور سردیوں میں گرم کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کرنے والے عام آدمی کے مسائل کا ادراک نہیں رکھتے۔ سوال یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون پیپل پارٹی اور اس کے بعد تحریک انصاف بھی کامیابی کے ساتھ حکومت نہیں چلا سکتی تو پھر آخری آپشن کیا رہ جاتا ہے؟ یہاں تمام تر مسائل ذاتی پسند اور ناپسند کے ہیں جن کی سزا اسلامی جمہوریہ پاکستان کو دی جا رہی ہے، ایسے میں ترقی کا سفر کیسے طے ہوگا؟ الیکشن جب بھی ہوا گند بہت مچے گا۔ اس حوالے سے جناب محمود شام نے بالکل درست لکھا ہے کہ ہمارے لیے حب عمران اور بغض عمران دونوں ہی نقصان دہ ہیں، ضروری تو نہیں کہ دوسرے کا نقصان کر کے ہی اپنا فائدہ حاصل کیا جائے، دوسرے کو نقصان سے بچا کر بھی تو اپنا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔
اس کالم نے پڑھے لکھے اور سیاست میں دلچسپی رکھنے والے لوگوں میں کھلبلی سی مچا دی اور بہت سی چیم گوئیاں کو جنم دیا۔ تحریر میں سیاست کے مکر و فریب سے پردہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ تیکھے سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں جو آئندہ آنے والے سیاسی منظر نامے کی خبر دے رہے ہیں۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح حالات نے تیزی سے پلٹا کھایا اور عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ سیاسی بساط کو شکست و فتح سے دوچار کرنے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا کردار کتنا اہم اور نمایاں ہوتا ہے، اس پر بھی بات کی گئی ہے۔ یہ تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ سیاست کی مایوس کن صورتحال میں دل کے پھپھولوں کو کریدا گیا ہے۔ جیسے بقول شاعر رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ البتہ حکومتیں بنانے اور گرانے کی بجائے جنرل ریٹائر کیانی کے فارمولے کہ ہر حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیے جائیں پر عمل کرنے سے حالات میں بہتری آ سکتی ہے۔